نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی اور عمر دراز عطا فرمائے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں میری تمام ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کے دین کا کام، دین اسلام کا کام، راہ سلوک کا کام انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، کل ہم نے ایمان، اعتقاد اور ضرورت بیت کو پڑھا تھا، تو اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم آج پڑھیں گے بے ادب امام۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے، اور ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر پرانے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں۔ تو ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی قوم کا امام تھا، اس نے ایک مرتبہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جب وہ امامت کرانے لگا تو اس قوم نے اسے روک دیا اور بتایا کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اس نے یہ بات سنی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور، کیا واقعی آپ نے میرے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا، انک قد عصیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ امام نے کیا کیا تھا؟ اس امام نے کعبے کی طرف قبلہ رخ ہو کر قبلہ کی طرف تھوکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، تمہاری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، ایذا دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ معلوم ہوا امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آداب نماز، امامت کے فرائض و مسائل کا واقف ہو، پابند ہو، اور اس سے الگ رہ کر امامت کراتا ہے۔ اس کے پیچھے شریعت نماز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر امام کو طہارت کا پتہ نہیں، اگر امام کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، اگر امام کو نماز کے واجبات کا پتہ نہیں، نماز کی شرائط کا پتہ نہیں، نماز میں آنے والے مشکلات، آنے والے مسائل کا پتہ نہیں، تو شریعت اس کے پیچھے مقتدی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتی، مقتدی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس طرح جو شخص اپنے آپ کو شیخ طریقت کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پیر کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اللہ کا نیک بزرگ کہتا ہے، متقی کہتا ہے، بڑا پرہیزگار بنتا ہے، اپنے آپ کو شیخ طریقت کہلواتا ہے، اپنے آپ کو پیر طریقت کہلاتا ہے، اپنے آپ کو رہبر شریعت کہلاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آداب طریقت سے نا واقف، بے عمل، فاسق و فاجر ہو، شرعی تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرتا ہو، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے والا ہو، تو ایسے پیر کے پیچھے طریقت کی نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح شریعت کے مسائل کو نہ جاننے والا، شرعی مسائل کو نہ پرکھنے والا، اس کے پیچھے شریعت نماز کی اجازت نہیں دیتی، شرعی نماز کی اجازت نہیں ملتی۔ اسی طرح طریقت کے بھی
اصول ہوتے ہیں، طریقت کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے آپ کو پیر طریقت کہتا ہے، اپنے آپ کو رہبر شریعت کہتا ہے، اپنے آپ کو ولی کامل کہتا ہے، لیکن طریقت کے اصول کا پتہ نہیں، طریقت کے مسائل کا پتہ نہیں، یہ نہیں جانتا کہ طریقت ہے کیا، بھلا طریقت چیز کیا ہے، تو اس کے پیچھے طریقت کی نماز کیسے ہوگی؟ اسی طرح جس طرح امام کے پیچھے، امام اگر نماز کے مسائل سے ناواقف ہے، امام اگر شریعت کے مسائل سے ناواقف ہے، شریعت کے مسائل کو نہیں جانتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سیم اسی طرح طریقت کے مسائل کو جاننے والا، طریقت کے اوپر پورا اترنے والا ہوگا تو اس کے پیچھے طریقت کی نماز ہوگی، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ تو پھر ایسے امام کی ضرورت ہوگی کہ جس کے پیچھے نماز شریعت و طریقت ادا ہو سکے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب شیخ طریقت احکام شریعت کا پابند ہو۔ بعد کا یہ خیال ہے کہ جب نماز میں رب تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ جب ہم نماز میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اولیاء کرام سے کیوں مدد مانگی جائے؟ حقیقت بڑا اہم سوال ہے کہ ہم اللہ کے ولی سے، ہم اولیاء کرام سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہم نماز میں تو یہ وعدہ کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم اولیاء کرام سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے متقی بندوں کے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو آئیے اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ در حقیقت میں بندے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ ہر دینی اور دنیوی کام میں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور اس کو اپنا حقیقی مددگار جانے۔ یہ درس دیا جاتا ہے، یہی تعلیم دی جاتی ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دین میں بھی دنیا میں بھی نظر رکھے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی مددگار سمجھے، اولیاء کرام کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا پائے گا۔ اولیاء کرام خود کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ عطائے الہی سے بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، کیونکہ طریقت کے راستے پر چلنے کے لیے، طریقت کا معنی ہی یہی ہے کہ طریقت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی کا وہ پراسرار ہے، وہ پوشیدہ، وہ پیچیدہ راستہ ہے جس کو ہر آدمی پہچان نہیں سکتا، جس کو ہر آدمی جان نہیں سکتا، صرف وہی آدمی جان سکتا ہے، صرف وہی آدمی پہچان سکتا ہے، صرف وہی آدمی اس طریقے کو جان سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے، جس کو بارگاہ الہی سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کی نگاہ عنایت سے، اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے قبول فرمائے گا۔ جس کو بارگاہ الہی سے کشش ہوگی وہی طریقت کے راستے کو اپنائے گا، وہی طریقت کے راستے کو پہچان سکے گا۔ طریقت وہ راستہ ہے جس کو ہر آدمی پہچان نہیں سکتا، اور ایسی صورت میں جب مخلوق کی طرف سے کوئی بھی مدد حاصل ہو تو اس کو محض ایک سبب ہی سمجھا جائے
اور اس کا یہ ایمان ہو کہ یہ عند اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی ذات مسبب ہے، اس کا سبب بننے والی ہے، اس کا وسیلہ بننے والی ہے، جس نے یہ سبب پیدا کیا اور میری مدد فرمائی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بجلی سے ہم بہت سے کام لیتے ہیں، یہ روشنی دیتی ہے، پنکھے چلاتی ہے، اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا یہ بجلی کے تاروں کا کام ہے، کیونکہ پنکھے کو لگایا تو ہوا دینے لگا، اسی تار کو استری سے لگایا، اس نے کام کرنا شروع کر دیا، بلب اور ٹیوب سے لگایا تو روشنی دینے لگا۔ اصل میں یہ تار کا کمال نہیں، یہ تمام کام تو پاور ہاؤس سے ہو رہے ہیں۔ اس طرح جس نے ہماری مدد کی، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرنے کے قابل بنایا، اگر اللہ نے اس کو مدد کرنے کی اطاعت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد کے لیے قابل بنایا ہے تو اس نے مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر مدد کے لیے قابل نہ بنایا ہوتا وہ تو کبھی آپ کی مدد نہ کر سکتا۔ لہذا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء سے مدد حاصل کرنا دراصل رب تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، ایک امداد بالواسطہ اور دوسری امداد بلا واسطہ، یعنی کہ اللہ کے بندوں سے جو مدد حاصل کی جاتی ہے اور جو اللہ کی طرف سے مدد حاصل کی جاتی ہے، یہ دو طرح کی ہے، ایک ہے امداد بالواسطہ اور دوسری امداد بلا واسطہ، یعنی جو اللہ خود مدد کرتا ہے، ڈائریکٹ بندے کے لیے سبب پیدا فرماتا ہے، ڈائریکٹ بندے کی مدد کرتا ہے تو وہ بالواسطہ مدد ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالی، اللہ رب الکریم اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے نیکوکار بندوں کے ذریعے انسان کی مدد فرماتا ہے تو وہ بلا واسطہ مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد بالواسطہ اللہ سے مدد ہے۔ قرآن پاک نے خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ صبر نماز غیر اللہ ہے، لیکن مدد مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ محمد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر رب تعالیٰ غنی ہونے کے باوجود بندوں سے مدد طلب کرتا ہے، بندوں سے مدد طلب فرماتا ہے، ہم تو محتاج ہیں، اگر کسی بندے سے مدد مانگے گے تو کون سی برائی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، میرا کون مددگار ہے اللہ کی طرف۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، سورہ مائدہ، ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ ہجرت کے موقع پر خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو انصار مددگار کا لقب عطا فرمایا۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا یا مددگار بننا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا لقب کیوں عطا فرماتے؟ آج ہر بندہ مہاجرین اور انصار کے قصے پڑھ کر سناتا ہے، لیکن فتوے بھی شرک کے دیتا ہے، فتوے بھی بدعت کے دیتا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک کا فتویٰ، غیر اللہ سے پکار حاصل کرنا بدعت کا فتویٰ، لیکن قصے انصار کے سناتا ہے، کہانیاں انصار کی سناتا ہے، بیان انصار پر کرتا ہے، لیکن انصار کا بانی نہیں بتاتا، انصار کا مطلب نہیں بتاتا۔ کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ انصار کا مطلب مددگار ہے۔ یہ لقب میرے حضور نے خود صحابہ کرام، مدینے کے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم میں سے اگر کسی کا جانور جنگل میں بھاگ جائے تو چاہے کہ یوں پکارے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کتاب اذکار صفحہ 100۔ تم میں سے اگر کسی کا جانور جنگل میں بھاگ جائے تو چاہیے کہ یوں پکارے کہ اللہ کے بندو
میری مدد کرو۔ حدیث شریف میں آتا کہ شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے، اور یہ 40 کی تعداد پوری رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل مینا برستا ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور انہی کے طفیل اہل شام سے عذاب کرتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ 575۔ دیکھیں، جب اللہ والوں کے طفیل سے بارش ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے انہی کے واسطے سے بارش اور فتح کی دعائیں مانگے تو کون سا شرک ہو جاتا ہے؟ اگر اتنی سی بات پر شرک ہوتا ہے تو کوئی بھی شرک سے بچ نہ سکے گا۔ پانی کا گلاس کسی سے طلب کرنا، کسی سے روٹی مانگنا، چوری اور ڈاکہ کے وقت انتظامیہ پولیس سے مدد مانگنا، سب شرک ہو گیا۔ بیماری میں ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانا شرک ٹھہرے گا، کیونکہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے مدد کے لیے؟ ڈاکٹر غیر اللہ ہو گیا، حکیم غیر اللہ ہو گیا، یہ بھی شرک کے دائرے میں آ گیا۔ اگر انہی باتوں سے شرک ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی انسان شرک سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ ڈاکٹر اور حکیم بھی غیر اللہ ہے۔ جب یہ تمام وسائل شرک نہیں تو پھر اللہ کے بندوں کا بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا بھی شرک نہیں، اور جب ہم اللہ والوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دلیل دے کر ایاک نستعین کہہ کر مشرک کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورہ بقرہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جب یہ فرمایا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، تو لوگ شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ سانپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ بچھو وغیرہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر ان تمام سے ڈرنا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے مخالف نہیں اور نہ ہی شرک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے مدد طلب کرنا بھی خلاف شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے مدد طلب کرنا بھی کے خلاف اور شرک نہیں۔ تو سامعین، یہ تھی وضاحت امداد بالواسطہ۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے امداد بلا واسطہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس